بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام حدیث نور میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہماری ریوارڈیبل فکر جو ہے، تھاٹس کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح فکر کو رکھنے کے اوپر ہمارے کریڈٹس، ہمارے پوائنٹس، ہمارے ریوارڈس، ہمارے ثواب جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں کہ ایک لمحے کا تدبر اور تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اس حدیث کو ہی سوچ لیا جائے تو 70 سال کی عبادت جس میں پوری نماز، روزہ، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ایک طرف، اور لمحے بھر کا تفکر فی الامور اللہ، فی خلق اللہ، جتنی بھی اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں اور جو اللہ کے امور ہے اس میں، یہ انسان کو لمحہ بھر کی سوچ میں بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور پھر اگر ایسی فکر ہو جس سے ہر لمحہ آگے آنے والے میں تیاری بھی ہو، انسان کی پریپریشن بھی ہو، انسان کی بڑا ہی زیادہ کنسرن، سب سے زیادہ نفرت کی گئی ہے، بلکہ بعض میں نے روایات میں پڑھا ہے، نریشنز میں پڑھا ہے کہ جو سستی ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے سست سب سے زیادہ کون ہے؟ جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ وقت کی قدر ہے، اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، جن کی جیسے اللہ نے مقرر کی ہے ٹائمنگز، قرآن کے اندر موجود ہیں، کمانے کی ٹائمنگز، سونے کی ٹائمنگز، کھانے کی ٹائمنگز، انسان کے جینے کے طریقوں کی جتنی بھی ٹائمنگز ہیں، اچھے اور برے اوقات میں۔ جیسے ہم لوگ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں، جیسے کہا نا، فکر کرنی چاہیے انسان کو، وقت کی فکر کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کے استعمال کی قدر کی جو ہے نا اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کے جو اس نے اللہ نے جو نعمت، جو وقت اس کو دیا ہے، جو زندگی اس کو دی ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس زندگی کے اندر وقت کیا ہے؟ نماز کے اوقات کون سے ہیں، صحیح قبولیت کا وقت کون سا ہے، کس ٹائم پہ کس طرح سے کیسے کھایا جائے تو وجود کے اندر طاقت بڑھے گی۔ ریلیشن شپ کو، اخلاق کو، رویے کو کس سٹیٹس پہ رکھا جائے گا تو روحانی، جسمانی، ذہنی تقویت ملے گی، طاقت ملے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنی عام زندگی میں دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے، دوسرے کے ساتھ مل کر، اسی لیے تو معاشرت کے سب سے زیادہ ریوارڈز ہیں، سوسائٹی کے اندر رہنے کا سب سے زیادہ ریوارڈ ہے، اچھی اخلاق کے ساتھ کسی کو ملنے کا سب سے زیادہ ریوارڈ ہے۔ تنہائی کا الگ ہے، لیکن معاشرے کے ساتھ مل کر جینے کا، کمبائن فیملی سسٹم کا، یا لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق کا الگ جو ہے وہ ہے۔ اور ان سارے افکار میں جس میں ہمیں بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ والی فکر کی بات کرتے ہیں، اچھا آپ کو آپ کی نماز کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کے بچوں کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کی روزی کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کے گھر کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کے رشتوں کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کی آخرت کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کی موت کی فکر نہیں ہے۔ جیسے فکر آخرت، فکر قبر، فکر حشر، فکر میزان، فکر ثواب، ساری چیزوں کے بارے میں انسان کی فکر۔ اب یہاں پر بہت زیادہ لوگ روزی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ہماری روزی کب شروع ہوگی، کیسے ہوگی، جن کی تھوڑی ہوتی ہے یا کیسے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں ٹرائنگل کی طرح ہر ایک کے ساتھ۔ تو یہاں پر امیر المؤمنین امام المتقین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزی دو قسم کی ہے، ایک وہ جس کو تو تلاش کرتا ہے، اور ایک وہ روزی جو تجھے تلاش کرتی ہے۔ اگر تو روزی کو تلاش کرتے ہوئے اس تک نہیں پہنچتا تو وہ تجھے تلاش کرتے ہوئے تجھ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے تجھے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری، انسان کو اپنے معاملات میں
غم اور پریشانی پورے سال کے بارے میں نہیں فکر لاحق ہونی چاہیے. پلاننگ الگ چیز ہے، نظم و ضبط الگ چیز ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے حضرت سلمان علیہ السلام جو آپ کے ایک عظیم صحابی، بزرگ صحابی گزرے ہیں، آپ کے زندگی کے نظم و ضبط اور اس کی پلاننگ کی بہت تعریف فرمائی ہے. اور اس نظم و ضبط میں سال بھر میں اور اس کے بعد بھی کیا استعمال کرنے والے ہیں اور کس طرح ہوگا، کتنے پیمانے پہ ہوگا، کتنے جو ہے نا اس کی حد کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان ہوتی ہیں. یہ الگ چیز ہے. لیکن فکر کرنا یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ الگ چیز ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا اس فکر کے لیے جو ہے ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں آج جو کچھ ہے اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے آج نہیں ہے تو سال بھر بھی نہیں ہوگا، یا آج ہے تو پھر سال بھر کا کیا بنے گا. کہا جو کچھ آج جس رب نے آج تمہیں وہ چیزیں فراہم کر دی شاید جو تمہاری امید میں نہیں تھی، تو سال بھر کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. سال بھر کی چیزوں کے لیے بھی خدا فکر مند ہے. اور ویسے بھی بہت ہی آسان حدیث ہے کہ جس میں یہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کہ جو تمہارا فرض ہے تم اس کی فکر کرو، جو اللہ کا فرض ہے تمہیں اللہ کے فرض کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا فرض ہے کہ وہ ہمیں روزی دے گا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے اوبیڈینٹ ہوں، صحیح مسلم ہوں، صحیح عبادت والے ہوں، صحیح تابع داری والے ہوں، صحیح بندگی والے ہوں، صحیح عبادت کرنے والے ہوں، صحیح سجدے کرنے والے ہوں، صحیح رویہ رکھنے والے ہوں، صحیح اخلاق رکھنے والے ہوں، صحیح نظم و ضبط رکھنے والے ہوں، صحیح زندگی میں قدر کرنے والے ہوں. اسی بار بار قرآن میں یہ آیت ریپیٹ کی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ نے رب کی بھی اللہ کی بھی ویسے قدر ویسے نہیں پہچانا اس کو جیسے اس کے پہچاننے کا حق تھا. تو اب اس کی نعمتوں کو پہچانا دراصل اس کو پہچانا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وقت کو صحیح نہیں پہچاننا. یاد رکھیے گا ناظرین، ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہماری زندگی کو مضبوط کرتا ہے. غلط وقت پر غلط فیصلہ ہمیں کمزور بنا دیتا ہے. غلط وقت پر غلط بات ہمیں بہت ساری چیزوں سے چھڑا کر دور لے جاتی ہے. اب جیسے چھوٹی سی مثال ہے، ہم لوگ اکثر پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہ چیزیں چلتی ہیں، استخارہ کر دیجئے. آپ بلیو کیجئے امام معصومین علیہ السلام سے ٹائمنگز ہیں. ویسے تو یہ کہ آپ کسی بھی کام کی تدبیر پہلے تو تدبیر کریں. تدبیر کیا ہے؟ تدبیر میں یہ تدبر ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، اور جب آپ اس کام کو کریں گے اس کیپیسٹی کے ساتھ اس کا دوسروں پہ افیکٹ کیا ہوگا، اس افیکشن میں. اور تیسرا، خود اس کیپیسٹی کو جو ہمارے پاس ہے جس کے ساتھ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، کتنے اور لوگوں کی کیپیسٹیز جڑی ہیں، کتنے اور لوگوں کی ایبیلٹیز جڑی ہیں. افیکشن میں اگر وہ کام مطلب کے ساتھ ہے تو اس کا اور اثر ہے. اگر وہ کام دوسروں کے ساتھ یا اپنی کسی خودخواہی یا عزت نفس یا نمود و نمائش یا ریاکاری یا شہرت کی طلب یا ان چیزوں کے لیے ہے تو اصلاً ریوارڈ تو دور کی بات ہے، اس کا وہیں پر اثر تاثیر ہی ختم ہو جائے گی. تاثیر نہیں ہے. فقط اور فقط رشتہ بھی وہی مضبوط ہے، روزی بھی وہی مضبوط ہے، فکر بھی وہی مضبوط ہے جس میں ہر دوسرے شخص سے فقط اس لیے سلام دعا ہو، فقط اس لیے تعلق قائم ہو، فقط اس لیے نیکی ہو، فقط اس لیے اچھا رویہ ہو، فقط اس لیے بیسٹ اخلاق ہو، اخلاق اچھا ہو، اچھی گفتگو ہو، نرم گفتگو ہو، جو ہے مشفق گفتگو ہو، مونس گفتگو ہو، محترم گفتگو ہو، احترام والی گفتگو ہو، صرف اس لیے ہو کہ خدا کی خاطر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خاطر ہے. رشتہ بھی، تعلق بھی، دوستی بھی، رویہ بھی، اخلاق بھی، نماز بھی، گفتگو بھی، کنورسیشن بھی، شیئرنگ بھی، کیئرنگ بھی، محبت بھی، ساری چیزیں سب کچھ اگر درمیان میں الہی لائن موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی وہ رشتہ موجود ہے، وہ
نظریہ موجود ہے، وہ نظر موجود ہے، وہ حس موجود ہے، وہ احساس موجود ہے، تو اس سے بہتر کائنات کے اندر فخر کرنے والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو گفتگو اللہ کی خاطر ہو، جو رشتہ اللہ کی خاطر ہو، جو رویہ اللہ کی خاطر ہو، جو دینا خدا کی خاطر ہو، معصوم علیہ السلام کی محبت میں ہو، تو اس سے بہتر نہ کوئی رویہ، نہ کوئی اس سے بہتر فخر کرنے والی اس سرزمین پر کوئی اور چیز نہیں ہے، جس میں للہیت ہو، جس میں محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہو۔ تو ہم آپ کے دلوں پر جو دستک دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وجود اور اپنی سوچ کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس، ہمارے کریڈٹس، ہمارے پوائنٹس اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر ہماری سوچ، ہماری فکر الہی ہو جائے، اور اس الہی فکر میں ہم ان ٹائمنگز کو پہچان لیں۔ جیسے تدبیر کرتے ہیں، تدبیر میں اگر یہ ساری چیزیں ہیں، پہلی تدبیر یہ ہے کہ ہم جو کام کریں وہ اللہ کی خاطر ہو۔ وہ چاہے ایک عورت گھر کا کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ گھر کا کام، یا کوئی بھی انسان اپنے عیال، اپنے خانوادہ، اپنی فیملی کی خاطر کام کرتے ہوئے تھک جائے اور تھکتے ہوئے سستانے کے لیے، استراحت کے لیے، ریسٹ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور اس کو اونگ آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ جائے، سیکنڈز کے لیے، اس خستگی میں، اس ٹائرنگ جو ہے اس کی سچویشن میں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے اس کی جیسے ہی سیکنڈز کے لیے آنکھ بند ہوتی ہے، اس کی زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خانوادے کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے انسان اگر کوئی کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے تو اس کی اس تھکاوٹ میں چند سیکنڈز کی اونگ یا نیند جو ہے، یا سلیپ جو ہے، اس کے تمام زندگی کے پچھلے گناہ بخش دیتی ہے۔ یہ ریوارڈ ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی اپنی فیملی کو سرو کرتے ہوئے تھک جانے کا۔ تو بعض دفعہ ہم تھک جاتے ہیں تو ہم بہت شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہو جائے، میں کہتی ہوں کہ کاش ہم یہ بات سوچیں کہ کس طرح پروردگار نے ریوارڈز کی اور ثوابات کی جو ہے ایک لائن اور ایک بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس کھول دیے ہیں انسان کو آخرت میں اس بات کی، اور وہ دنیا سے کمپیئر نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا وعلیکم السلام، وعلیکم وعلیکم السلام، ایک کے نام میں 30 نیکیاں، ایک کے نام میں 70 نیکیاں لکھ دی۔ ہم نے یوں ہی محبت سے چلتے چلتے کہا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 70 نیکیاں فرشتوں نے آ کر لکھ دی۔ ہم نے تو یوں ہی محبت سے والدین کے چہرے کو دیکھا تھا تو اللہ نے اس نظر کو عبادت میں لکھ دیا، بندگی میں لکھ دیا، ثواب میں لکھ دیا۔ ایک زوجہ نے یوں ہی شوہر کے چہرے کو محبت سے، یا شوہر نے یوں ہی محبت سے، اخلاص سے زوجہ کے چہرے کو دیکھا تو اللہ نے اسے عبادت میں لکھ دیا، اللہ نے اس کے لیے ثوابات لکھ دیے، ریوارڈز ہیں۔ خداوند متعال نے ان رشتوں کو جن کی کیئر کی ہے اور من آیات ہی قرار دیا، اپنی آیات میں سے ان ریلیشنز کو قرار دیا، ان کی کیئر کتنی کی ہے کہ انسان کا پلک جھپکنا بھی اس میں ریوارڈیبل ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں اکاؤنٹس ہیں، اس میں کریڈٹس ہیں، اس میں پوائنٹس ہیں، اس میں ثواب ہے۔ تو یہاں میں کہوں گی کہ کہاں کھو گئے ہیں سب بے خبر۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم باجی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے حدیث بیان کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ہی لیے اچھا، ماشاء آج اللہ۔ ہی میں تھک ٹوٹ کے بیٹھا ہوں باجی۔ اچھا، تو آپ نے پھر سارے گناہ بخشوا دیے اور ہمارے حق میں بے دعا شک، فرمائے۔ کتنا رحمان ہے ہمارا مالک۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور اللہ آپ کو بھی جزا دے، بہت اور اس طرح کی چیزیں آپ اور ہمیں سناتی رہیں، بیان کرتی رہیں، اور ہماری عقلوں کو اور زیادہ کھولتی رہیں پلیز۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ اور آپ کو عمر نوح اور صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی۔ کون خدا بھائی حافظ بول رہے ہیں؟ باجی۔ کہاں سے بول رہے تھے؟ کچھ پتہ میں نہیں۔ سمر عباس بول رہا ہوں، آپ کا ایک خادم اچھا، مانچسٹر سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سمر بھائی، پروردگار آپ بہت کو سر شکریہ بلند رکھے باجی۔ انشاءاللہ۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ تھک کر بیٹھے ہیں، یہ تھکاوٹ کہتے ہیں گناہ بخشے گئے ہیں تو
جو اپنے گناہ بخشوا کے بیٹھے وہ سب کے حق میں دعا کرے، خصوصاً وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، خصوصاً وہ مسلمان یمن میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا عراق میں ہوں یا پاکستان میں، تو ضرور سب کے حق میں دعا کیجیے گا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم تدبیر کی بات اللہ نے کی نا، ہم تدبیر نہیں کرتے، ہم فوراً کہتے ہیں ہم استخارہ کریں گے، ہم فوراً استخارے پہ چلے جاتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ استخارہ کی اتنی قسمیں ہیں، اتنی ٹائپس ہیں کہ جس میں ٹینشن فری ہو جاتا ہے انسان اگر وہ آپ، اور استخارے سے پہلے استشارہ ہے، یہ بھی اس فکر کے ساتھ، اس فکر کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں جب ایک مسلمان جو ہے یا ایک مومن جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے تو کبھی سب سے زیادہ جس چیز کی، جس فکر کی تعریف کی گئی ہے وہ ایک تو الہی، اور دوسرا جو مشورے سے چلتا ہو۔ اپنے کاموں کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، اپنی روزی کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، اپنے دن اور رات کے جو مشاغل ہیں ان کو کیسے درست کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہر جگہ کہا کہ ہم صحیح وقت پہ صحیح مشورہ، یہاں تک کہ جب ہم لیتے ہیں اپنا فکر کرتے ہیں کہ مثلا ہم نے استخارہ لینا، آپ بلیو کریں مارننگ کے ٹائم استخارہ اور ہے، دوپہر کے ٹائم اور ہے، عصر کے بعد اور ہے، عشاء کے بعد اور ہے، فجر کے بعد اور ہے، دنوں کے حساب سے ٹائمنگ مختلف ہے، سیٹرڈے کو ٹائمنگ اور ہے، فرائیڈے کو ٹائمنگ اور ہے، تھرسڈے کو ٹائمنگ اور ہے، ہر ٹائمنگ فرق ہے، اور ہر دن کے لحاظ سے ہر دن کی ٹائمنگ الگ ہے۔ اور اگر ہم ان معلومات میں جو معصومین علیہ السلام نے گلدستے کی صورت میں ہمیں فراہم کی ہیں کہ کون سا دن کس چیز کے لیے بہتر ہے، کس دعا کے لیے، کس کام کے لیے، یہاں تک کہ کہا کہ جب بھی آپ نے اپنی روزی کے لیے اضافے کی دعا مانگنی ہو، جب بھی آپ نے اپنے رزق کو زیادہ کرنے کی دعا مانگنی ہو، جب بھی آپ نے رزق جیسے کہ چھت پھٹ جائے اور رزق پہنچ جائے ایسی دعا مانگنی ہو، تو تھرسڈے مارننگ فجر کے بعد سورج سے نکلنے کا ٹائم جو ہے، سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم، اور پھر 1 آور کے درمیان جو ٹائمنگ ہے اس میں بیٹھ کر آپ رزق کے لیے جو بھی تسبیح اور یا رازق یا رزاق یا خیر الرازقین خیر المسئولین اوسع المؤتین ارزقنا وارزق عیالنا و اخواننا من فضلک الواسع انک ذو الفضل العظیم وانت الجواد الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین یا رازق المقلین یا راحم المساکین یا ولی المؤمنین یا ذا القوۃ المتین، پوری دعائیں اور اتنی زبردست ہیں کہ یہ پڑھنے والے کا رزق خود اس کے گھر آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہی بات جو میں مولا علیہ السلام کی فرما رہی تھی۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ انفارمیشن ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی اپنی ٹائم نکالنی پڑے گی، اور سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ویسے ہی کسی کو مطلب فون کر کے کہتے ہیں یا ویسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں پلیز ہمارا استخارہ، نہیں، استخارے سے پہلے استشارہ کیجئے، مشورہ کیجئے، سوچئے کہ ہم مشورہ کرنے کے لیے بھی پھر ٹائپس ہیں، کسی ایسے سے جو رازداں ہو، جو یقین والا ہو، علم والا ہو، عقل والا ہو، مضبوط ہو، اس کے اندر بھی خوبیاں ہو۔ ہر ایک کسی سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں اسی مشورے پہ مذاق نہ بن جائے انسان، ساری چیزوں کو ساتھ لے کر، اور یہ وہی اسی صورت میں ہوگا جب ہماری فکر درست ہوگی، جب ہماری فکر کے اندر یہ چیزیں آئیں گی کہ مجھے اپنی ٹائمنگ کی فکر کرنی ہے، مجھے یہ کام اپنا اس دن کے لیے رکھنا ہے، یہ دعا اس دن کے لیے ہے، یہ ٹائمنگ جمعے کی ٹائمنگ قبولیت دعا کے لیے۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت ساری نشستوں میں، بہت سارے پروگرامز میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ، اور کرتی ہوں ہمیشہ، کہ کہا گیا کہ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم یعنی ظہر کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے، ظہر کے وقت کیوں نماز پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ عین ظہر کے وقت میں جب سورج اس مقام سے 1 سیکنڈ کے لیے جب ڈھلتا ہے، اس سائے کے ساتھ ہی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس ٹائمنگ کے انٹر ہونے کے ساتھ ہی ہر چیز زیر عرش سجدے میں چلی جاتی ہے، کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے زیر عرش اس وقت۔ وہ ٹائمنگ ایسی ہے سسٹم آف یونیورس میں، قدرت کے سسٹم میں، تو اس لیے ہر اہل لا الہ الا اللہ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔
یعنی بہت تھوڑی سی چیز سے ہم ایسی فکر میں جا کر کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں جہاں پر لذتوں کا ایک سمندر کھل جاتا ہے، جہاں پر رحمتوں کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، جہاں پر ایسے تعلق اور ایسی محبتیں انسان کی زندگی میں سکون پیدا کر دیتی ہیں کہ کتنی سے کتنی بڑی مشکل اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو پریشان نہیں کرتی ہے، وہ اس کے لیے معمولی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کسی ایسے سے مرتبط ہے، وہ کسی ایسے سے متوسل ہے، وہ کسی ایسے کا دل اور محبت اور عشق لے کے جی رہا ہے، کسی ایسے کی سوچ لے کے جی رہا ہے جو اس کائنات کی سب سے بزرگ ترین افضل ترین ہستی ہے۔ تو جب ہم اس سوچ میں آئیں گے تو ہمارے رویے وہ نہیں رہیں گے۔ میں پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گی کہ صحیح علم وہ ہے، صحیح فکر وہ ہے جو سوسائٹی کو، معاشرے کو، فیملیز کو جوڑتی ہے، کمیونٹی کو جوڑتی ہے۔ علم وہاں ہے، الہی سوچ وہاں ہے، الہی فکر وہاں ہے۔ اگر الہی فکر ہوگی، اہل بیت کی فکر ہوگی، فکر اہل بیت ہماری فکر میں ہوگی تو ہم ضد بازی میں، انا میں نہیں آئیں گے، بلکہ فکر الہی، فکر معصومین، فکر زہرائی، فکر زینبی، فکر حسینی لے کر خدائی عشق سے، خدائی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے آپ کو ضرب دے کر اس کی رضا کی خاطر جو ہے نا اس علم کی اس ہمبلنس میں جا کر، اس تحمل میں جا کر، اس درگزر میں جا کر، اس اثار میں جا کر، اس فداکاری میں جا کر جوڑ کی بات کریں گے، توڑ کی بات نہیں کریں گے۔ اگر کسی فکر کو پہچاننا ہو، کسی انسان کو پہچاننا ہو تو یہاں سے پہچانیے۔ اگر وہ اپنی ذات کو صفر پہ رکھ کے اور پھر سوسائٹی کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمیونٹی کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، للہیت کو جوڑ کر رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص سب سے بڑا مجاہد ہے، علم والا ہے۔ جہاں انا آ جائے، ضد آ جائے، جہاں میں آ جائے، وہاں للہیت نہیں ہے، وہاں علم نہیں ہے، وہاں صبر نہیں ہے، درگزر نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، فداکاری نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا داری کی ہیں۔ انا، ضد، مقابلہ، جیسا وہ ہے ویسا کرنا، اس نے ایسا کہا ہم ایسا کہیں گے، اس نے ایسا کیا ہم ایسا کریں گے، اس نے اس طرح کیا ہم بھی ایسے کریں گے، مقابلہ بازی، یہ ساری چیزیں۔ ہاں فاستبقوا الخیرات اور چیز ہے، لیکن فاستبقوا الخیرات میں مومنین کو کرتے کرتے مومنین کو ڈیوائیڈ نہ کر دیں ہم، مومنین کو تقسیم نہ کر دیں ہم، مومنین کے درمیان میں دراڑیں نہ ڈال دیں ہم، گھروں کو تقسیم نہ کر دیں ہم۔ بہترین علم، بہترین دل جو گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے اتحاد کے ساتھ، اور خود اپنے اوپر جتنا بھی جو ہے وہ فشار ہو، جتنے بھی بوجھ ہو، جتنی بھی جو ہے وہ جتنی بھی سختی ہو، اس کو اٹھا کر چلتا ہے۔ علم والا صبر والا ہوتا ہے۔ مقابلہ بازی، دکھاوا، ریاکاری، جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر رکھی ہوئی چیزوں پر بلیو نہیں کرتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی عمارت جھوٹ کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ پھر رویہ کیسے قائم ہوگا؟ کردار کیسے قائم ہوگا؟ سوچ کیسے قائم ہوگی؟ آئیے اپنی سوچ کو زینبی بنائیں سلام اللہ علیہ، اپنی سوچ کو زہرائی بنائیں سلام اللہ علیہ۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم پہنچ گئے، چلتے چلتے آپ سب کی خدمت میں پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ عاجزی انکساری وقت کے امام کی بارگاہ میں ہے۔ پروردگار عالم جو ہے ہماری دعائیں
मुस्तजाब करते हुए हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की सख्तियाँ और मज़लूमियतें दूर हो जाए मेरे मौला के ज़हूर के साथ ही इंशाअल्लाह। चलते चलते नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी ऐलान, सैटरडे को सैयदतुन निसाइल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुहिब्बान व आशिकान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो जहाँ पर दुनिया में मेरी आवाज़ सुन रहा है, सबका जो है खैर मकदम करेंगे, सबको खुशामदीद कहेंगे। आइए, दुनिया की मसरूफियतों को छोड़कर दुनिया के काम हमेशा चलते रहेंगे, दुनिया के कारोबार हमेशा चलते रहेंगे, दुनिया के बिज़नेस हमेशा चलते रहेंगे। आइए वो बिज़नेस, वो कारोबार जो दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू होता है उसको शुरू करें, सफ़र को जनाब ज़हरा के नाम इख्तियार करें। अल्लाह करे कि कोई कहीं से भी चल कर आए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खातिर सैयदतुन निसाइल आलमीन कॉन्फ्रेंस 11th एनुअल उस कॉन्फ्रेंस में आए तो परवरदिगार आलम जनाब ज़हरा के हक़ का वास्ता उसके सफ़र को ज़ियारत का सफ़र करार दे, उसके सफ़र को करबला का सफ़र करार दे, उसके सफ़र को मशहद व काज़िमैन का सफ़र करार दे। और बैद नहीं है कि किसी भी आने वाले को उस सफ़र की दावत भी मिल जाए इंशाअल्लाह, इस दुआ के साथ कि हम सब मवद्दत के उस अलम के नीचे इश्क़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में सबको आवाज़ दे रहे हैं कि आप लब्बैक या ज़हरा कहते हुए आ जाइए उस मवद्दत के अलम के नीचे जहाँ अंबिया भी खड़े हैं, औलिया भी खड़े हैं, औसिया भी खड़े हैं, सबको दावत है। और इसी दावत के साथ सबकी सेहत व सलामती की दुआ के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।